بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ یہ اہم بات ہے، سیکھنا چاہیے۔ یہ ختم۔ زوجہ کے بعد بنت، کیا؟ بنت۔ بنت کے 3 احوال ہیں۔ یہاں جو ہم بنت کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے مراد بنت سلبیہ، بلا واسطہ بیٹی جسے ہم کہتے ہیں، پوتی نہیں، بیٹی۔ پوتی کے احوال آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹی بنت سلبیہ، اس کے 3 احوال ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 احوال ہیں۔ اگر یہ اکیلی ہو، ایک ہو، اکیلی کا کیا معنی؟ اس کے ساتھ ابن نہ آیا ہو۔ یہ اکیلی ہو یعنی اس کے ساتھ ابن نہ آیا ہو اور یہ ایک ہو، تو پھر اس کو نصف ملے گا۔ کتنا؟ کتنا؟ نصف ملے گا۔ اور اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو، صرف بنت اکیلی ہو اور 2 یا 2 سے زیادہ ہو، یعنی اس کے ساتھ ابن نہ ہو اور یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو، تو پھر سلسان میں برابر شریک ہوں گی، جتنی بھی ہو، اتنونا بھی ہو، کشپگرونا بھی ہو، پنزوی نہیں تو وہ سلسان ملوشی، سلسان بدے کی برابر تقسیم شی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ابن کے ساتھ عصبہ بنے گی۔ نمبر 3، ابن کے ساتھ عصبہ بنے گی، اور جب عصبہ بنے گی تو پھر ان کو جو بطور عصبہ مل جائے گا تو وہ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے مطابق 1:2 کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ ابن کو 2 حصے ملیں گے اور بنت کو 1 حصہ ملے گا۔ بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ اس میں ہے کوئی اشکال کسی کا؟ پھر سنو، بنت اکیلی، بنت سے مراد بنت سلبیہ ہے، اکیلی ایک آئی ہو، اس کو نصف ملے گا۔ 2 یا 2 سے زیادہ ہو، سلسان میں برابر شریک ہوں گی۔ اس کے ساتھ ابن بھی آیا ہو تو ابن کے ساتھ یہ مل کر عصبہ بن جائے گی اور تقسیم ان کے درمیان 1:2 کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ختم ہو جائے۔ بنت الابن، بنت الابن، پوتی۔ اب یہاں جو ہم پوتی کے احوال بیان کر رہے ہیں تو یہ صرف پوتی نہیں ہے، یہ پڑ پوتی بھی ہو سکتی ہے، سکڑ پوتی بھی ہو سکتی ہے، اس سے نیچے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، پوتی بھی ہو سکتی ہے، پڑ پوتی بھی، سکڑ پوتی اس کے نیچے۔ اس کے 5 احوال ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پوتی کے 5 احوال ہیں۔ سب سے پہلے مذکر اولاد نہ ہو اور بنت بھی نہ ہو۔ وہاں میں کہتا ہوں مذکر اولاد اور یہاں کہتا ہوں بنت، اس میں فرق ہے۔ یہ ایک لفظ یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، قانون ہے۔ اس میں تم ایک لفظ بھی اپنی طرف سے بناؤ گے تو پھر حکم بدلے گا، مسئلہ بدلے گا۔ جو میں کہتا ہوں اس طرح سیکھنا ہے، مذکر اولاد بھی نہ ہو اور بنت بھی نہ ہو۔ اب مذکر اولاد جب میں نے کہا تو وہ ابن بھی ہو سکتا ہے، ابن الابن بھی سکتا ہے اور ابن الابن بھی ہو سکتا ہے، سب کی میں نے نفی کی۔ اور بنت کی صرف بنت کی جو براہ راست اس کی بیٹی وہ اس کی نفی کی۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، مذکر اولاد نہ ہو اور بنت بھی نہ ہو اور یہ ایک ہو، یہ ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ مذکر اولاد بھی نہ ہو اور بنت بھی نہ ہو اور یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو سلسان میں برابر شریک ہو، سلسان میں برابر شریک ہو۔ سمجھ گئے؟ اور مذکر اولاد نہ ہو، مذکر اولاد نہ ہو اور ایک بنت آئی ہو، اس کے ساتھ ایک بنت آئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں اس کو سدس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، سدس ملے گا۔ اور اگر مذکر اولاد نہ ہو، مذکر اولاد نہ ہو اور بنات 2 یا 2 سے زیادہ آئی ہو
تو پھر بنت الابن فرض سے محروم ہو جائے گی. بنت الابن فرض سے محروم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں مذکر اولاد اس کو اپنے ساتھ عصبہ بنا سکتی ہے لیکن فرض اس کا نہیں رہے گا. وہ میں وجہ بتا دیتا ہوں. یہ اتنا ذرا دوبارہ سن لو. مذکر اولاد نہ ہو علی رضا تو برا پسیوے دی نفس. مذکر اولاد نہ ہو بنت بھی نہ ہو اور یہ ایک ہو تو مذکر اولاد نہ ہو بنت بھی نہ ہو اور یہ دو ایک سے زیادہ ہو سال میں برابر شریک ہوں. مذکر اولاد نہ ہو اور اس کے ساتھ ایک بنت آئی ہو تو پھر اس کو بنت الابن کو سدس ملے گا تکملتاً للثلثین. تکملتاً للثلثین. بات سمجھ گئی؟ ثلثین پورا کرنے کے لیے اس کو سدس ملے گا. اور مذکر اولاد نہ ہو اور بنات دو یا دو سے زیادہ آئی ہو تو پھر بنت الابن فرض سے محروم ہو جائے. بنت الابن فرض سے محروم ہو جائے. اتنا سمجھ گئے؟ تو فرض سے محروم ہو گئی. کیا مطلب؟ اگر اس کے ساتھ مذکر اولاد آ گئی وہ اس کو اپنے ساتھ عصبہ بنا سکتی ہے. فرض اس کو نہیں ملے گا اس صورت میں. اب اگر اس کے ساتھ مذکر اولاد آئی ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں. تین. یا مذکر اولاد اس سے اعلیٰ ہوگی یا اس کے محاذی ہوگی یا اس سے اسفل ہوگی. اس سے اعلیٰ ہوگی یا محاذی. ٹھیک ہے. اگر مذکر اولاد اس سے اعلیٰ ہو تو یہ بالکلیہ محروم ہوگی میراث سے. نہ فرض ملے گا اس کو نہیں کسی کے ساتھ عصبہ بنے گی. ٹھیک ہے. اور اگر مذکر اولاد اس سے اعلیٰ ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ بالکلیہ میراث سے محروم ہوگی. اگر مذکر اولاد اس کے محاذی ہو تو ہر حال میں یہ عصبہ بنے گی اس کے ساتھ. ابن الابن بنت الابن عصبہ بشکل. ابن الابن سمجھ ہر حال میں یہ عصبہ بنے گی اس کے ساتھ. اور ان کے درمیان جو تقسیم ہوگا وہ لذکر کے قاعدے کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 3. اگر مذکر اولاد اس سے اسفل ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں. اگر یہ ذات فرض ہو اس کو اپنا حصہ پہلے سے مل رہا ہو تو یہ اپنا حصہ لے لے. یہ اپنا حصہ لے لے. اور اگر یہ ذات فرض نہ ہو تو پھر وہ نیچے والی مذکر اولاد بھی اس کو اپنے ساتھ عصبہ بنائے. بات سمجھ گئے؟ بس دک کشے پا احوالو کی صرف دخ کا لگ غنتی پیچیدہ دے. ٹھیک ہے؟ لگ غنتی پیچیدہ دے. دازتا استا پا بورڈ بانی. کلام سامنے ہوگا. دیکھو یہاں بنت الابن زوج بنت الابن. ٹھیک ہے. تو اس مسئلے میں زوج کو کیا دو گے؟ کیا دو گے زوج کو؟ زوج کو کیا دو گے؟ ربع میں بنت الابن. ہاں اولاد موجود ہے. ہاں سباب کے خیر نظم دکے کن ڈیرے بھی راضی اس کو ملے گا ربع. بنت الابن بنت بھی موجود نہیں مذکر اولاد بھی موجود نہیں تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف. بات سمجھ گئے؟ اچھا بس بات ختم ہو گئی. اچھا
اب اس کے ساتھ اگر یہ بنات لبن شو بنات الابن تو جب بنات لبن تو ہم نے کہا اس کو سلسان مل جائے. سلسان میں سے. ٹھیک ہے جی دو صورتیں ہو گئی. جی تیسری اس کے ساتھ بنت بھی آ گئی. کیا بنت آ گئی. جی تو ظاہر ہے کہ بنت کو جب اکیلی ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف. تو جب اس کو نصف ملا تو اب بنت لبن کو سدس ملے گا. اور ہم نے کہا کہ یہ سدس کیوں ملتا ہے؟ تکملۃ للثلثین. کیوں ملتا ہے اس کو؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ بنات اور اخوات کا حصہ سلسان سے زیادہ نہ کرنا. حدیث سنگا دے دیکھ لکھ لیتے پورا. بنت لبن لا يزاد حق البنات على الثلثين. لا يزاد على حق البنات على الثلثين. لا يزاد حق البنات على الثلثين. لا يزاد حق البنات على الثلثين. احاديث دا بناتو حصہ دا د ثلثین نہ بزیدگی نہ. لا يزاد حق البنات على الثلثين. ٹھیک دا دا غلط تو بنا اخکار صحیح دی. لا يزاد حق البنات على الثلثين. نو اس نو دام بنت و دام بنتا دی که ندی؟ دی. نو نصف آغی واغستو نو مونگ دی دا سدس ورکو دا ولی چه ثلثین پورا شی. ثلثین پورا شی. اس دا سنگا با ثلثین پورا کیگی دا بدا سی پورا کیگی. گورے دا ما سورا لکیرو والی شپک. ٹھیک شولا. اچھا اس کا نصف کتنا ہے؟ 3. یہ اس کا نصف ہے. اچھا اور اس کا ثلث کتنا ہے؟ اور اس کا سدس کتنا ہے؟ 1. اور ثلثان کتنے ہیں؟ 4. 4. 6 کا 1 سدس 2 ثلث 3 نصف 4 ثلثان. خوشی بری اس چاچ اسکول کی حساب لیدلے بھی کنا اب اس بس خوشحال بھی. اور چاچ اسکول کی ریاضی نے بھی لیدلی کنا نو او بیرور پنچری خیال بکاوئی. دا 6 کا 1 سدس 6 کا 2 6 کا 3 نصف 6 کا 4 ثلثان. ٹھیک ہے ٹھیک شکر. ہاں اس تاسو لگ سوچو گئی ثلثان 4 دی. ہاں اس چی ثلثانو کی نصف 3 راضی دا چی نصف 3 راضی اوغا بنت واغستونو و ثلثانو کی صرف 1 پاتی شو. او دا 1 دشپگو دا غسل صدت 1 دو ترا لگی. خوشی بخورا 3 دی واغستا لکھنا پچھی کی. ہاں او 1 دی نو 3 1 4 اور 4 ثلثان شو تکملۃ للثلثین. تو ہم نے جب بنت نے نصف لیا تو اس کے ساتھ جب بنت الابن آ گئی تو ظاہر ہے کہ بنت الابن کا مرتبہ تو بنت کے بعد ہے نا. تو بنت کا حصہ کتنا تھا؟ نصف. وہ ہم نے پہلے بتایا ہے. ٹھیک ہے تو اس نے اپنا حصہ نصف لیا. اب بنات کے حصے میں صرف 1 رہ گیا اور وہ 1 کیا ہے؟ چھٹا ہے. تو اس کو 1 دیا سدس دیا تکملۃ للثلثین تاکہ بنات کا جو اپنا پورا حصہ ہے ثلثان وہ پورا ہو جائے. اب سمجھ گئے؟ اتنا سمجھ گئے؟ یہ ایک بات پوری ہو گئی. اچھا اب دوسری بات پہ آتے ہیں. مذکر اولاد کی بات کرتے ہیں. یہ بنت الابن ہے. کیا ہے؟ بنت الابن. میں نے کہا اگر اس کے ساتھ مذکر اولاد آئی ہو تو مذکر اولاد 3 حال سے خالی نہ ہوگی یا اس سے اعلیٰ ہوگی. اعلیٰ کی مثال
ابن دا بنت الابن دا دا ابن دے ابن زوید و دان وسیدہ دا ون اعلیٰ شکنا تو اس صورت میں یہ مطلقاً محروم ہوگی ٹھیک ہے اس پا اعلیٰ بادی پوچھوئی اس پر کس پا اعلیٰ پوچھو اچھا اگر وہ اس کے محاذی ہو جیسے ابن الابن بنت الابن ابن محاذی ہوا کہ نہیں ہوا پوتا پوتی تو اس صورت میں یہ ہر حال میں اس کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گی بات سمجھ گئی سمجھ گئی اچھا اگر وہ اس سے کیا ہو اسفل ہو ابن الابن اسفل ہوا نا دان وسے او غکڑ دان وسی او غکڑ وسے پڑ پوتا ہوا نا یہ پوتی اور وہ پڑ پوتا تو اس سے اسفل ہوا تو اسفل کی صورت میں اب اس میں اتنا پاور نہیں ہے تو اب دو صورتیں ہیں اگر یہ پہلے سے کیا ہو ذات فرض ہو تو اس صورت میں یہ ذات فرض ہے نا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں بنت الابن جب ایک ہو نصف ملے گا تو یہ ذات فرض ہے کہ اس صورت میں کہ نہیں یہ ذات فرض ہے تو جب یہ ذات فرض ہے تو بس یہ عصبہ ہو جائے کہ وہ اپنا حصہ لے لے گی یہ اور اگر یہ ذات فرض نہ ہو اس کی صورت کیا ہوگی اس کی صورت یہ ہوگی ایک ذات فرض کی دوسری مثال بھی میں بتا دیتا ہوں بنت اس صورت میں بھی یہ بنت الابن ذات فرض ہے کہ نہیں کیوں اس کو نصف مل جائے گا اور اس کو سدس تو یہ ذات فرض ہے نا اب بھی ذات فرض ہے نا ہاں اگر یہ صورت بنی اس کے ساتھ بنات بھی ہو بنات ہے کیا ہے بنات تو جب بنات اس کے ساتھ آئی ہے بنات بنت الابن ابن الابن یہ صورت بن گئی تو اس صورت میں اب کیا ہوگا اب انہوں نے تو سلسان لے لیا کہ نہیں اب فرض میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تو یہ فرض سے محروم ہوگی تو جب یہ ذات فرض نہیں ہے تو اب یہ نیچے والا اس کو اپنے ساتھ ملا کر بات سمجھ گئے جب یہ ذات فرض نہ ہوئی نا فرض تو سارا اس نے لے لیا نا بنات نے لے لیا سارا فرض تو سارا بنات نے لے لیا اب اس کے لیے فرض سلسین تو پورے ہو گئے نا تو اب اس کے لیے فرض رہ گیا تو فرض کوئی نہیں رہا تو اب نیچے والا مذکر اولاد اس کو عصبہ بنا سکتا ہے تو یہ دونوں مل کر عصبہ بنتا ہے اور تقسیم ان کے درمیان ذکر کے قاعدے کے مطابق بات سمجھ گئی بس یہی اس میں تھوڑی سی پیچیدگی تھی ٹھیک ہے بنات احوال سمجھ گئے آگے کیا ہے ام کے تین احوال ہیں ام کے تین احوال ہیں ام کے تین احوال لیکن یاد رکھنا کہ ام کے احوال میں ترتیب کا لحاظ لازمی ہے ام کے احوال میں ترتیب کا لحاظ لازمی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ میت کی اولاد یا دو بہن بھائی جیسے بھی ہو میت کی اولاد یا دو بہن بھائی موجود ہے یا نہیں اگر میت کی اولاد ہو یا دو بہن بھائی موجود ہو دونوں صورتوں میں
کو سدس ملے گا. میت کی اولاد ہو ان کو سدس, یا میت کے دو بہن بھائی ہوں, دا مڑی دو رونشتا یا دو خویندی یا یو ورور یا خور یا دری خویندی یا پنځه یا شل یا دویش, عبارت کم از کم دو, ایک نہیں دو. جب دو بہن بھائی ہوں ٹھیک شو, تو پھر اس صورت میں بھی ان کو سدس ملے گا. اس صورت میں بھی ان کو سدس ملے گا. بات سمجھ گئے؟ اور اگر اولاد بھی نہ ہو اور دو بہن بھائی بھی نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ احد الزوجین اور اب دونوں ورثاء میں دونوں موجود ہے کہ نہیں ایک ساتھ. زوج اور اب دمڑی خاون یا خزا, احد زوجین خزا مڑا دا خاون پاتے رہے یا خاون مڑ دے خزا پاتے رہے. ٹھیک تھا؟ دیکھیں سوچتا کہ نشتہ دے نو بالفرضی احد زوجین او اب دوڑا ورثاء کی موجود, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ان کو سلسل باقی ملے گا. کیا ملے گا؟ سلسل باقی ملے گا. اولاد بھی نہیں ہے, دو بہن بھائی بھی نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ احد الزوجین اور اب اکٹھے آئے ہیں یا نہیں. اگر احد الزوجین اور اب اکٹھے آئے ہوں تو پھر ان کو سلسل باقی ملے گا. سلسل باقی کا کیا معنی؟ ثلث باقی حصتی احد الزوجین. ثلث باقی حصتی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سنور اضافتون والکرال کا. ثلث باقی حصتی احد الزوجین. دیکھیں سنور اضافتون درالو غدری دیلتا انکا احد الزوجین کے حصے, احد الزوجین کے حصے سلس باقی حصتی احد الزوجین. احد الزوجین کو ان کا حصہ دے دینے کے بعد جو باقی بچے اس کا سلس. سب سے پہلے احد الزوجین کو اس کا حصہ دیں گی, اس سے جو باقی بچے گا تو اس باقی کا سلس دا اصل کی ربع جوڑی گی. بس ربع جوڑی بگوی سے بس ڈائریکٹ ربع ویلی دا. بشیر احمد بگوی نے انجینئر اگئی دغه سے ربع ویلی دا. کومنگا دا سے وائی سلسل باقی بہت اور تصور کو سلسل باقی سمانا اول با احد الزوجین کی جسو کم موجود ہو آگے تخپل حصہ دا اقل مخرج نور کو. ٹھیک دا چی آگے تا مخپل حصہ ور کا نو آگا با باقی چیز پاتی شو دی آگے باقی با سلس امتا ور. اسانا دا کام اسانا دا کام. مثلا دا 4 نشوا چار نشوا نو 4 کی ربع زوجی تا ملاو شو 3 پاتی شو دا 3 سلس 1 نو 1 امتا 1 ربع نشوا دا سلور ايش بخلاص سلسو باقی حصتی احد الزوجین. احد الزوجین کو ان کا حصہ دے دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے بات. اور اگر اولاد بھی نہ ہو, دو بہن بھائی بھی نہ ہو اور احد الزوجین اکٹھے بھی نہیں آئے ہوں, احد الزوجین اور اب اکٹھے بھی نہ ہو تو پھر ان کو سلسل کل ملے گا. ان کو سلسل کل ملے گا. بات سمجھ گئی؟ ان کو سلسل کل ملے گا. یعنی طول مال سلس بہت ملے گا. اول خدا باقی سلس ہوتا ملا گا سلور میں جوڑے جا گا اس میں طول مال سلس ہوتا ملا گا. بس تو دیکھ بدا لحاظ کو چی طول نہ پہلا اس احد زوجین او اب مشتا دی او اولاد مشتا. احد زوجین او اب تب نگور اول اولاد تگور چی اولاد دی نسدس ذکر میں ترتیب پور کے لحاظ ساتھ ترتیب کا لحاظ کریں گے. ترتیب کا لحاظ
وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ اولاد اور دو بہن بھائی ہے یا نہیں. اگر اولاد ہو تو بھی سدس، اگر اولاد نہ ہو دو بہن بھائی ہو تو بھی سدس. اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر دیکھیں گے احد زوجین اور اب اکٹھے آئے ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو اس کو ثلث الباقی ملے گا. باقی کا کیا معنی؟ یعنی احد زوجین کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہے اس کا ثلث. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ثلث الکل. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پڑھائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.